دن سرد تھا مگر اتنا نہیں کہ اس کے زخموں کی گرماہٹ کو کچھ کم کر سکتا۔ صبح کے 10 بج رہے ہوں گے۔ آسمان پر سورج سفید بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، مگر یہ حسین منظر ان دونوں کے زخموں پر مرہم نہ رکھ سکا۔ خالی سا ریلوے اسٹیشن کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح ان دونوں کے لیے سرائے خانہ ثابت ہوا۔ کوئی آتا ہوا دکھائی دیتا، نہ ہی کوئی جاتا ہوا نظر آتا۔ ہر طرف سناٹا اور کچھ نہیں۔ روہیل کا ماتھا پھٹا ہوا تھا، چہرہ لہو میں ڈوبا ہوا، دائیں آنکھ کی بھنوئی پھٹ گئی تھی، ٹانگوں پر نیل پڑے ہوئے تھے، ناک، کان، گردن، کہاں کہاں زخموں کے نشان نہ تھے۔ لنگڑا لنگڑا کر بڑی مشکلوں سے وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ پائے۔ دونوں کے سفید کرتے، شلوار اور واسکوٹ اس وقت لہو اور مٹی میں تر تھے۔ وکی کا حال اس قدر برا نہ تھا جس قدر روہیل زخمی تھا۔ وکی اپنے پاؤں پر کھڑا ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر روہیل وہ بے بسی کے عالم میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ان بیتے ہوئے دنوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے پاس اب جینے کے لیے بچا ہی کیا تھا؟ کچھ نہیں، بس ایک لمبی تنہائی، ایک خوفناک تنہائی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وکی نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ روہیل نے بم شکل اپنے یار کی طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ ٹرین بس آنے والی ہوگی، پھر ہم اس ضلع سے نکل کر واپس اپنے شہر چلے جائیں گے، کبھی پلٹ کر یہاں واپس نہیں آئیں گے۔ وکی نے تکلیف کے عالم میں یہ جملے کہے اور اپنا بازو پکڑا۔ لہو میں ڈوبے ہوئے روہیل نے تکلیف کے عالم میں اپنے دوست کو دیکھا۔ بم شکل وہ پوچھ بیٹھا، گاؤں سے کوئی آیا تو نہیں؟ اس کا سوال سن کر وکی نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ گہرا سانس لے کر بولا، شاید وہ اپنا بدلہ لے چکے ہیں۔ ہم نصیب والے ہیں روہیل جو بچ گئے۔ گاؤں کے لوگ کسی کو چھوڑتے نہیں، ہم نصیب والے ہیں جو بچ گئے۔ نہیں وکی، میں سائیں کو جانتا ہوں، وہ اپنا بدلہ پورا کیے بنا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں انہیں جانتا ہوں۔ روہیل نے تکلیف کے عالم میں یہ جملے کہے۔ دیکھا جائے گا، ایک بار ہم اپنے شہر پہنچ جائیں پھر سارے معاملے کو دیکھ لیں گے۔ وکی نے اسے دیکھ کر ہمت دی اور وہ خاموش ہو گیا، لبوں کو سی کر لہو بہتا رہا۔ روہیل، وکی نے اپنے دوست کو دیکھ کر اس کا نام لیا اور اس نے بم شکل اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ جانتا ہوں تو تکلیف میں ہے، میں دیکھ سکتا ہوں تیری تکلیف، مگر تیرا کرب ان چوٹوں کی وجہ سے نہیں جو درد تیرے چہرے پر ہے، اس کی وجہ جسمانی زخم نہیں بلکہ وہ زخم ہے جو تیرے دل پر لگے ہیں۔ وکی نے اسے دھیان سے دیکھتے ہوئے یہ بات کہی اور روہیل کی آنکھیں بھیگنے لگی، آنکھ سے آنسو نکلا تو خون کے ساتھ بہتا چلا گیا۔ کیا دیکھ رہا تھا سپنے میں؟ وکی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ روہیل نے اپنا سر دیوار سے لگایا۔ بڑا عجیب خواب دیکھا۔ کیا مہک کو دیکھا؟ مہک، یہ نام اس کی زندگی میں ایک اہمیت رکھتا تھا۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اپنی زندگی کا نام سن کر روہیل کا جسم تھر تھرا گیا۔ وہ مہک کے بارے میں سوچنے لگا۔ روہیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ سر جھکا گیا۔ بتاؤ، کیا خواب میں مہک کو دیکھا؟ وکی نے پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا اور روہیل نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے مہک کو نہیں، کسی اور کو دیکھا، ایک معصوم سی لڑکی جو آج سے 20-25 سال پہلے تنہا تھی۔ وہ لڑکی تنہا بھاگ رہی ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، مگر ایک بھیڑیا اس کے جسم کی بھوک میں پاگل ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی بھی قیمت پر۔ یہاں تک کہ روہیل رو پڑا۔ وکی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ روہیل کس کی بات کر رہا ہے۔ اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا وکی، اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ خدا بھی خاموشی سے تکتا رہا، کوئی نہیں تھا وہاں، کوئی نہیں روہیل۔ روہیل روتے ہوئے کہتا چلا گیا۔ وکی نے اپنے دوست کو ایک نظر دیکھا اور سر جھکا کر کہنے لگا، جانتا ہوں کہ اس لڑکی کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بدنصیب مدد کے لیے پکارتی رہی، مگر کوئی نہ تھا
जो उसे अंधेरे से निकाल पाता। मगर आज आज तुमने महक का दफा किया है, आज तुमने महक को बचा लिया है। विकी की बात सुनकर खून आलूद रुहेल ने पलटकर उसका चेहरा देखा। हाँ, मेरा दिल कहता है कि महक बच गई है। वो किसी भेड़िया की बीट नहीं चढ़ी। जो आज से कई साल पहले हुआ वो अब नहीं होगा। विकी ने उसकी शानों को थाम कर ये जुमले कहे। रुहेल रोते हुए कहने लगा, बस बस यही यही मेरे दिल की आखिरी तमन्ना है। महक जहाँ रहे, खुश रहे, उसे उसे मेरी उम्र भी लग जाए। पागलों वाली बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुना तुमने? तुम वो हो जिसने कितने ही लोगों को मायूसी की जिंदगी से निकाला है, उन्हें हिम्मत दी है, जीने का सलीका दिया है, दिलों को आपस में मिलाया है। और आज तुम ही ये बातें कर रहे हो, तुम हार मान रहे हो। विकी ने उसे गौर कर देखा। हाँ हाँ विकी, मैं हार मान रहा हूँ। यतीमी में आंख खुली, तन्हा बड़ा हुआ, मेरे पास कुछ नहीं था। दिल ने ख्वाहिश की, जो कमी मेरी जिंदगी में रह गई वो कभी किसी और की जिंदगी में ना हो। वालिदैन का प्यार क्या होता है, भाई बहन क्या होते हैं, मुझ यतीम को क्या पता। बस यही वजह थी कि मैं सबको जीने का हौसला देता गया। जो कमी मेरी जिंदगी में रही कभी किसी और की जिंदगी में ना हो। मगर मगर जब मैं इस जिले में आया तो यहाँ आकर एक पल के लिए नहीं लगा कि मैं बेसहारा हूँ।